بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهم بن المعتمر عن الحجيمي أنه قدم المدينة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أذقة المدينة فوافقه فإذا هو مؤتزر بإزار قطن قد انتثرت حاشيته وقال عليك السلام يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام تحية الموتى. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. فقال لا تحقرن شيئا من المعروف أن تأتيه ولو أن تهب صلة الحبل ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك بسط إلي ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك ولو أن تهب الشس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ النسائی و احمد. معزز و مکرم خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، سہم بن معتمر حجیمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کہ وہ مدینہ تشریف لائے، یعنی خود سہم، اور مدینہ کی کسی گلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور اس نے آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ نے روئی سے بنا ہوا تہمت باندھا ہوا تھا اور اس کا کنارہ پھیلا ہوا تھا. یہ راوی حضور علیہ السلام کے لباس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت ان کی ملاقات ہوئی حضور علیہ السلام کا پہناوا یا لباس کیا تھا، اپیرنس کیا تھی. حجیمی کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک السلام تو مردوں کا سلام ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ زندوں کا سلام ہے. مراد یہ کہ علیک السلام بہت مختصر ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نیکی سر انجام دینے کو معمولی خیال نہ کرنا، اگرچہ وہ نیکی یہ ہو کہ تو کسی کو رسی کا عطیہ دے دے. رسی یعنی بڑی بنیادی، بڑی بظاہر ایک غیر معروف سی چیز ہے اور بہت زیادہ کوئی ایسی کام آنے والے نہیں. یا اپنے ڈول سے پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی ڈال دے. اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے. خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا آدمی کا دل بہلا دے، یا کسی کو تسمہ ہبہ کر دے. تسمہ جو جوتے کا تسمہ ہوتا ہے یہ ہبہ کر دے. اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ایک یعنی ون لائنر کہا، یا ایک جملے میں جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو. یعنی نیکی کا کوئی بھی عمل ہو تو اسے یہ سمجھ کر کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس نیکی کو اس لیے ترک نہ کرو. نیکی کا کوئی بھی عمل ہے وہ اپنی جگہ ایک وزن رکھتا ہے، اور ممکن ہے کہ بسا اوقات کوئی چھوٹا سا عمل بڑے بڑے اعمال پر بھاری ہو جائے اور وجہ نجات بن جائے، موجب نجات بن جائے روز محشر. جس طرح گزشتہ ایک حدیث میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب صحابہ وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر کے لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ملی ہیں اور ایک بڑا جو ہے نا وہ گٹھا اور ایک بڑا ڈھیر اکٹھا ہو گیا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح چھوٹے چھوٹے گناہ تم کرتے ہو تو وہ بڑے بن جاتے ہیں. تو جس طرح چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے بن جاتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بڑی اہمیت ہے. ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بے شمار ایسی نیکیوں کا موقع ملتا ہے کہ جسے ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. بسا اوقات راہ چلتے ہوئے خیال آتا ہے کہ یہ
یہاں راستے میں کوئی گندگی، کوئی کنکر پتھر، کوئی ایسا ریپر، کوئی ایسی چیز کہ بظاہر کو لوگوں کے لیے کوئی بہت بڑی رکاوٹ بھی نہیں ہے لیکن گندگی بنی ہوئی ہے، تو اسے اٹھا کے بن میں ڈال دینا، یہ بظاہر بڑا معمولی سا عمل ہے لیکن بہت بڑا درجہ ہو سکتا ہے اس کا۔ اس سے ایک تو نظافت کا یعنی صفائی پسندی کا انعام ملے گا، اور دوسرا یہ کہ راستے سے رکاوٹ کو ہٹانے کا انعام ملے گا، اور تیسرا ایک ذمہ دار شخص ہونے کا انعام ملے گا، چوتھا ایک نیکی کے جذبہ یعنی وہ رکھنے والا شخص یہ شمار ہوگا کہ اس کے اندر نیکی کا جذبہ موجود ہے۔ بہرحال حضور نے جو اسے پھر کچھ اعمال گن کے بتائے وہ یہ کہ کسی کو معمولی رسی کی ضرورت ہے۔ اب بظاہر ایک غیر ضروری سی چیز معلوم ہوتی ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ معمولی چیز بسا اوقات بہت بڑی ضرورت کو پوری کرنے کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ چاہے کسی کو رسی دینا ہو، یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو بھی حقیر نہ جانو، اور اپنے ڈول سے کسی کے برتن میں پانی ڈال دینا۔ ظاہر ہے حضور علیہ السلام جس وقت بات کر رہے ہیں شاید برمنگھم اور والسال کے رہنے والے اس ماحول کو یا اس بات کو نہ سمجھیں، لیکن ظاہر ہے آپ سارے احباب جو بزرگ ہیں وہ جو ان حالات میں جنہوں نے بچپن جوانی گزاری ہے وہ جانتے ہیں کہ گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی جو ہے نا وہ کنویں ہوتے ہیں جہاں ڈول سے اور کسی برتن سے پانی اس کے اندر سے نکالا جاتا ہے، تو وہ ایک مشقت کا کام ہے بظاہر۔ تو اب اگر ایک شخص برتن لیے چلا آ رہا ہے تو اس کے لیے ڈول کھینچ کر وہ ظاہر ہے تھوڑا سا مشقت والا کام ہے، وہ آپ نے پانی ڈال دیا تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو حقیر نہ جانو، اور اس سے فرعاً یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کو پانی پلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر مزید اس کی تفریح کریں، اس کو مزید اگر پھیلائیں تو پانی کا کنواں کھدوا دینا اور پانی کا اہتمام کر دینا یہ بہت بڑے عمل کی بات ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو تلقا اخاک ووجہک بسط الیہ، کہ کسی بھائی سے، پڑوسی سے، ملنے والے سے، اپنے دوست سے، عزیز و اقارب سے ملاقات ہو تو چہرے کے اوپر ایک بشاشت، چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ اور ایک ویلکمنگ جیسچر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نیکی تو بہت مشکل بھی نہیں ہے، چہرے کے اوپر ہلکی سی مسکراہٹ لانا اور ایک چہرے کے اوپر بشاشت اور خوشی کا اظہار کرنا دوسرے بھائی کے لیے، گویا یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ذرا سی بھی مشکل اس کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہت بڑا ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یا پھر اپنے خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا کسی آدمی کا دل بہلا دینا، یعنی کوئی شخص اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے تو اسے کسی طرح کا ریلیف فراہم کر دینا، کوئی معمولی سی بات کہہ کر، بسا اوقات ایک کلمہ طیبہ، ایک قول حسن اور ایک خوبصورت بات وہ اس کے زخموں کے لیے مرہم کا کام دیتی ہے، اس کی گھبراہٹ سے اور پریشانی سے نکلنے کا موقع اسے فراہم کرتی ہے۔ یا پھر فرمایا کہ ایک جوتے کا تسمہ، یہ بہت بڑی نیکی ہے کسی کو دے دینا، یعنی یہ ایک لحاظ سے کسی چیز کی حقارت کی طرف اشارہ کیا کہ معمولی سی چیز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں ایک اور چیز رواج پا گئی ہے کہ عمل سے جان چھڑانے کے لیے لوگ یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ چلو سنت ہی ہے نا، سنت ہی ہے، اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو کیا ہوگا، یعنی پوچھ تو نہیں ہونی۔ عموماً جو ہے نا وہ ہماری بات اب اس کے اوپر ختم ہوتی ہے کیونکہ پوچھ تو نہیں ہے، عمل ایک سنت ہی ہے، اگر ہم تو ایسے مزاج کی ضرورت ہے کہ جو نیکی کے چھوٹے چھوٹے امور کو سر انجام دینے پر بھی مجبور کرے، یعنی طبیعت کا یہ خاصہ بن جائے، مزاج کا یہ حصہ بن جائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے حضور بخشش ہو جائے اور نجات ہو جائے۔ تو بخشش کو، اپنی نجات کو مد نظر رکھتے ہوئے نیکی کے کام کا کوئی معمولی سا موقع بھی ایسا نہ ہو جو ہاتھ سے پھسل نہ پائے، اور مسلسل ایک حرص اس بات کی لگی رہے کہ میں کسی معمولی سی بھی عمل سے، نیک عمل سے محروم نہ رہ جاؤں۔ ممکن ہے یہ محرومی روز محشر کسی بہت بڑی محرومی میں ڈھل جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم محترم اختر علی صاحب مرحوم کے جنازے کے لیے گئے تھے، اللہ کریم انہیں غریق رحمت فرمائے،
اور ان کے لیے دیگر مرحومین کے لیے دعا فرمائیں۔ سید منور حسن صاحب ہمارے بزرگ ہیں، مربی ہیں، مرشد ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اللہ کریم نے انہیں بے پایاں جو ہے وہ خوبیوں سے نوازا ہے، بہت نیک ہستی ہیں۔ تو نیک لوگوں کے لیے دعا بجائے خود برکت کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ان کے لیے دعائے صحت فرمائیں، وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، اللہ کریم انہیں کامل صحت تندرستی عطا فرمائے اور ایک صحت والی اور ایمان والی لمبی زندگی اللہ انہیں عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ دیگر اہل ایمان بیماروں کے لیے یا تمام انسانوں کے لیے دعا کہ اللہ کریم سب کو مشکلات سے، آزمائشوں سے اللہ کریم نکالے اور آسانیاں اور فرحتیں اور خوشیاں اللہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔